جی کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو کئی بار بولا ہے میری طرف سے فارغ ہو، بالکل طلاق ہو جاتی ہے۔ مدینہ منورہ کی مٹی شفا ہے، مدینہ منورہ کی ہوا بھی شفا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ مدینے جاؤ تو اپنے چہرے کو نہ چھپاؤ، مٹی آنے دو، کہ مدینے پاک کی مٹی جس چہرے پہ آئے گی تو اللہ اس کو برس اور جذام کی بیماری سے بچا لیں گے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ صحابہ جب بیمار ہو گئے تو حضور نے ان کو علاج بتلایا کہ یہ اپنی انگلی جو ہے ایسے زبان پہ رکھے اور مٹی پہ رکھیں، جتنی مٹی اس کو لگ جائے اس کو چاٹ لیں، اور اس کے بعد یہ پڑھیں کہ بسم اللہ بطلبت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، تو سب صحابہ نے پڑھا اور ساری شفا ہو گئی، بیماریاں جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عجوہ میں شفا ہے، مدینہ خود شفا ہے، اور حضور کا فرمان پہ عمل کرنا جو ہے وہ شفا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ سنت کے مطابق عمل کریں، یہ نہیں ہے کہ وہاں سے مٹی لے جائیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی مرید یا شاگرد استاد کے ہاتھ کو بوسہ دے دے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ماتھے پہ بھی بوسہ دے سکتا ہے، لیکن اتنا فرق رکھا ہے علماء نے کہ اگر اگلے کے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں بڑا پیر ہوں، لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، پھر اس کو نہ دو۔ کہتا جی کہ بی بی آمنہ کی قبر پہ جانا کیوں اللہ نے منع کیا؟ ہم نے تو منع نہیں کیا، ایک دفعہ حضور کو اجازت ملی، اس کے بعد اللہ نے منع کر۔ نبی کا معنی اللہ کی بتلائی ہوئی خبر دینے والا۔ اگر طواف زیارت میں کسی کو ویل چیئر پہ کروا رہا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ کا بھی ہو جائے گا۔ لیکن افضل یہی ہے کہ طواف زیارت جو ہے ان کو بھی کرا دو، آپ خود بھی کر لیں، تاکہ مسئلے میں شبہ نہ رہے، کیونکہ بعض کتابوں میں اٹھانے والے کا جو ہے وہ طواف نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اب ویل چیئر بھی زمین پہ ہے، آپ بھی زمین پہ چل رہے ہیں، اس کی بھی نیت ہے، آپ کی بھی نیت ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے۔ کہتے جی کہ میں ریاض سے جدے آیا ڈپٹی کے کام کے لیے، پھر جدے سے مکے آیا وہ بھی کام کے لیے، اب میں مکے میں رک گیا ہوں، آپ کو حج احرام جدے سے باندھنا ہے، اگر جدے سے نہ باندھ سکیں تو حد حرم سے باہر مسجد عائشہ سے باندھ کے چلے جائیں۔ ایک آدمی نے میقات سے احرام نہیں باندھا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، بہرحال اگر مجبوری جائز ہے تو دم نہیں پڑے گی، باقی کوئی قانونی پرابلم تھی یا کچھ بھی تھا تو بہتر اس کا حل یہ ہے کہ حج کے بعد مدینے سے پھر آ کے عمرہ بھی کر لیں اور ایک بکری دم بھی دے دیں۔ میری والدہ نے عمرہ کیا، بال کاٹنا بھول گئی، اگلے دن یاد آیا تو سنت کے مطابق بال کاٹ لیے، ٹھیک ہے، آپ کی والدہ لازمی بات ہے کہ بوڑھی عورت ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد کرایا کریں کہ آدمی صفا مروہ دوڑنے کے بعد بال فوراً کاٹ لیں، کیونکہ انسان ہے نا، پھر خوشبو والی صابن لگا لیا، غسل کر لیا، کنگھی وغیرہ دے دی، بال گرتے رہے تو پابندی اس پر، تو ابھی جب تک بال نہ کٹائے وہ تو احرام میں ہے، تو انشاءاللہ اللہ قبول کرے اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے کیونکہ بوڑھی عورت ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے عمرے کے طواف کے 7 چکر مکمل کیے، لیکن مجھے وہم ہو گیا کہ کہیں چھٹے چکر میں وضو تو نہیں ٹوٹا، پھر میں نے وضو کر کے دوبارہ کیا، اچھا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جی کہ ہماری جو خیمے ہیں وہ مینا کے حدود سے باہر مزدلفہ میں ہے، مجبوری ہے، مینا میں جگہ نہیں تو کیا کریں، تو خیمہ خیمے سے مل گیا، انشاءاللہ قبول کرے گا۔
میں کون سا حج کروں؟ میں مدینے کا رہائشی ہوں، مکہ حج کے لیے بغیر احرام کے آیا ہوں۔ اب تو بغیر احرام کے آئے ہیں، اب تو حج ہے ہی افراد، اور کون سا حج ہے جب عمرہ تم نے کیا ہی نہیں مدینے سے۔ اب یہ ہے کہ حج افراد کا احرام بند کے حج کریں۔ بہرحال فوٹوگرافی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، لیکن بعض چیزیں جو دین، جیسے اب دیکھیں نا کہ اللہ کے حرم کی نماز دکھائی جا رہی ہے، حرمین الشریفین کی تراویح دکھائی جاتی ہے، اس منظر کو دیکھ کر بھی لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز ایسے دیکھنا حرام ہے وہ ٹی وی پر بھی حرام ہے، اور اگر ایسے دیکھنا جائز ہے تو پھر اس پر بھی جائز ہے، لیکن کوشش یہی کریں کہ یہ چیزیں حرم میں نہ ہوں۔ ہاں دین کے لیے ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ میں ریاض سے بغیر احرام آیا، طواف کے عمرہ نہیں کیا، مکے میں ہوں۔ اب آپ حج افراد کریں، حج کے بعد عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ ایک آدمی پاکستان سے احرام پہن کے آیا، عمرہ کیا، احرام کھول دیا، ابھی تک حج نہیں، حج وہ پہلے کر لیتا لوگوں سے، نہیں کیا تو اچھا ہے نا۔ تو 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے جائے گا، حج ہو جائے گا۔ میری جو ہے نا جی 15/9 کو واپسی دوپہر میں ہے، آخری کنکری مارنا ہے، طواف الوداع بھی کرنا ہے۔ تو طواف الوداع تو آپ طواف زیارت کرنے کے لیے آئیں تو کر لیں، باقی جو آپ کی آخری کنکری ہے کوشش تو یہی کریں کہ آپ رک جائیں، نہیں تو صبح یعنی دیوار سے پہلے جانے والا کنکری مار کے وہیں سے سیدھا جدہ نکل جائے تو جا سکتا ہے۔ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ بھی دوڑنا ہے۔ ہاں جو لوگ 8 کو احرام باندھ کے طواف کر کے صفا دوڑ کے جائیں گے وہ واپس آ کے صرف طواف زیارت کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے، لیکن افضل یہی ہے کہ طواف زیارت کے بعد صفا دوڑو۔ حج افراد کا کیا بھائی، بس صرف حج کی نیت کریں گے، لبیک بحجۃ، اور اس پہ قربانی بھی ضروری نہیں ہے، کنکری ماریں، سر منڈائیں، فارغ ہو گئے احرام سے۔ اپنی خوشی سے اگر آپ بکری ذبح کریں تو لاکھ دفعہ کریں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، مکے کا مقیم ہوں، 2 دن کے لیے کام کے لیے مجھے باہر بھیجے گا، پھر مکے ٹھیک حج افراد ہے آپ کا۔ حضرت خولہ سے آپ کا نکاح، نعوذ باللہ، وہ تو اللہ کے بندے، بی بی خولہ نے تو شکایت لے کے آئی تھی، اس سے حضور کا نکاح تو نہیں ہوا، عقل کی بات کیا کرو۔ وہ تو ان کا کفارہ اظہار تھا، اس کے بعد کچھ نہیں تھا، تو حضور پاک نے اپنی طرف سے دے دیا۔ کہتے جی کہ انگوٹھے چومنا پہلے بھی تھا، یہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں شروع ہوا ہے، نہ صحابہ کو آتا تھا، نہ تابعین کو، نہ محدثین کو، نہ فقہ، یہ تمہاری برکت ہے ماشاءاللہ۔ مینا کی طرف بس یا گاڑی میں جانا بہتر، جو پیدل چل سکتے ہیں ان کے لیے پیدل افضل، لیکن جوان آدمی، ہمت والا آدمی جو چلنے کا بھی عادی ہو، ورنہ وہی بسوں پہ جائیں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، حج قران مکے والے نہیں کرتے، باہر والے کرتے۔ عرفات کے دن روزہ رکھنا حاجی کے لیے ناجائز ہے، اگر حاجی نہیں ہے، حج پہ نہیں گیا ہے تو پھر عرفات کا روزہ رکھیں، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی طائف سے آیا، احرام نہیں باندھا، حج کے بعد عمرہ بھی کرے، دم بھی دے، ابھی کون جانے دے گا اس کو؟ میں نے
حجر اسود کو بوسہ دیا، حرم کو بھی بوسہ دیا، کوئی حرج نہیں، بس اللہ قبول فرمائے۔ حج کیا ہوا ہے، مینا میں قیام نہیں کرتے، براہ راست عرفات جاتے ہیں، قربانی بھی نہیں، بھئی حج افراد میں قربانی تو ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی آدمی مینا نہ جائے سیدھا عرفات چلا جائے، حج تو اس کا ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے ثواب سے تو محروم ہو جاتا ہے، ورنہ حج تو عرفات کا نام ہے، الحج عرفہ۔ او بھائی یہ بھی شکر کریں، اگر سارے ہی مینا جائیں نا تو کوئی بھی نہیں پہنچے گا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جیسے مکے والے عرفات چلے جاتے تو کتنا جگہ بچ گئی، لاکھوں بندے جو ہے وہ مینا گئے ہی نہیں، تو یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مینا فجر سے پہلے اگر مسجد نمرہ میں پہنچ جائے کوئی حرج نہیں، سنت کے خلاف ہے، لیکن مجبوری ہے، جہاں عذر ہو وہاں پھر کون سنت اور نفل پہ عمل کر سکتا ہے؟ اب تو دعا کرو اللہ ہمارے فرض اور واجبات پورے کروا دے، باقی اگر سنت پہ عمل کرنا ہے پھر پیدل حج کرو۔ اگر احرام کی حالت میں ہم نے مثلاً آگے کنکری مار لی، قربانی کر لی، اپنے سر پہ اس طرح پہ خود پھیر لے، جائز ہے۔ میری بہن جوان ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، میں اپنے ماں باپ کو حج عمرہ کروا سکتا ہوں؟ کرا سکتے ہیں۔ اور جس لڑکی کی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ روزانہ درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، تو انشاءاللہ بہت جلدی شادی ہو جائے گی۔ احرام کے بغیر مدینے آیا، جدے میں آ جاتا ہے، بہرحال اس نے جدے آنا تھا تو احرام ضروری نہیں تھا، پھر جدے سے مکے آئے تو جدے سے بھی احرام ضروری نہیں تھا، اب حج اس کا وہی ہے، چونکہ عمرہ نہیں کیا، حج افراد ہے۔ ایک آدمی حج کے مہینوں میں ریاض سے آیا، ریاض سے آ کر عمرہ کیا، واپس چلا گیا، اور عمرہ نہیں کیا، اب وہ کہتا ہے کہ دوبارہ ریاض سے حج کے لیے مکے آیا ہے، عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، کیونکہ میقات سے تجاوز کیا اس نے بغیر احرام کے۔ میرے عزیز، ظہر کی نماز ہے یا عصر کی ہے یا عشاء کی ہے، ان کی آخری 2 رکعتوں میں احناف کے نزدیک کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں فاتحہ ضروری ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز جہری ہے اور امام کی قرات سن رہے ہو تو نہ پڑھو، اور اگر جو رکعتیں جاری نہیں ہیں ان میں فاتحہ پڑھ سکتے ہو۔ داڑھی کے لیے حکم ہے، حضور پاک کا حکم جو ہے امر وجوب کے لیے ہوتے ہیں، عرف اللحیٰ وقص الشوارب، ایک تو حکم ہے اور دوسرا پھر عمل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انبیاء مرسلین کا کہ سب کی داڑھی مبارک تھی۔ میرا بھائی، اگر کوئی بوڑھا ہے، معذور ہے، بوڑھی عورتیں ہیں، ان کے لیے احرام باندھ کے نیت کر کے طواف کریں، طواف کے بعد صفا مروہ دوڑ لیں، یہ طواف نفلی ہوگا، صفا مروہ دوڑیں، تو جب 10 کو آئیں گے انشاءاللہ تو طواف زیارت تو کریں گے لیکن صفا مروہ نہیں دوڑنی پڑے گی۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں مولوی صاحب عورتوں کو بھی کہتا ہے کہ نماز جماعت سے پڑھیں لیکن امام کے پیچھے پڑھیں، اگر گھر میں عورتیں آپس میں جماعت کرتی ہیں تو وہ جائز ہے۔ طواف زیارت
کے بعد صفا مروہ دوڑنا، اللہ کے بندے عمرے میں صفا ہے اور حج میں نہیں ہوگی، کوئی عقل کرو نا۔ عمرے میں طواف بھی ہے صفا بھی ہے، تو حج میں طواف بھی ہے صفا بھی ہے، تو طواف زیارت کے بعد بھی صفا مروہ دوڑنی ہوگی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ خواب میں زیارت کی، جاگتے میں زیارت نہیں کی امام احمد بن حنبل کے بارے میں، اور یہ بھی کسی یعنی کوئی صحیح روایت میں نہیں، ایسے تاریخی باتیں ہوتی ہیں، تاریخ پر تو اعتبار ہوتا ہی نہیں۔